الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا فضل، احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور اہل علم کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا۔ ہماری یہ جو مجلس ہے یہ عقائد، اعمال اور اخلاق کے بارے میں ہے۔ عقائد میں بنیادی عقائد 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ سارے عقائد کی بنیاد یہ 3 عقائد ہیں، اور ان 3 عقائد میں سب سے بنیادی اور اساسی عقیدہ وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کا معنی یہ ہے ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں جو ازلی ہیں اور ابدی ہیں، اور دنیا میں کوئی اللہ کی ذات، اللہ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات میں شریک نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہے عقیدہ توحید کا۔ توحید میں پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا وجود ہم مانتے ہیں، اللہ کا وجود ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ ایک ہے، کئی خدا اور کئی الہ نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اسی طرح عقیدہ توحید کے بعد ہم عقیدہ رسالت کو مانتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء اور رسول تشریف لائے وہ برحق تھے، اور آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ موت کے بعد انسان کی ایک زندگی قبر کی ہے، برزخ کی ہے، حشر تک کی ہے، اور ایک زندگی پھر حشر کے بعد ابدی اور ہمیشہ تک کی۔ یہ قیامت کا ایک حصہ جو موت کے بعد سے لے کر حشر تک ہے قیامت صغریٰ ہے، اور حشر یہ قیامت کبریٰ ہے۔ یہ 3 بنیادی عقائد ہیں۔ عقائد اور عقائد کے لیے دلائل۔ ہر مسلمان کو عقائد تو سمجھنے ضروری ہیں۔ عقائد کے لیے دلائل یہ ہر مسلمان کے ذمے نہیں ہے۔ عقائد پہ دلائل اہل علم کے ذمے ہیں۔ وہ دلائل کو سنیں، پڑھیں، سمجھیں اور دلائل سے عقائد کو بیان کریں، دلائل سے عقائد کی حفاظت کریں، اور اہل باطل کی طرف سے آنے والے شبہات کا دلائل کے ساتھ جواب دیں۔ یہ جو ہمارے 3 بنیادی عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت، ان کے لیے دلائل چاہیے، لیکن دلائل کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے دلائل عقلیہ، ایک ہے دلائل نقلیہ۔ دلائل عقلیہ سے مراد وہ دلائل ہیں کہ جن کا تعلق انسانی عقل کے ساتھ ہے۔ دلائل نقلیہ وہ دلائل ہیں جن کا تعلق قرآن کریم اور حدیث مبارک کے ساتھ ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت کے لیے جو دلائل مثبتہ ہیں وہ دلائل عقلیہ ہیں، اور دلائل مؤیدہ ہیں وہ دلائل نقلیہ ہیں۔ مثبتہ اور مؤیدہ کا معنی کیا ہے؟
ایک وہ دلیل ہے جو کسی چیز کو ثابت کرتی ہے، اور ایک وہ دلیل ہوتی ہے جو اس کی تائید کرتی ہے۔ جو ثابت کرے اس کو مثبت کہتے ہیں، اور جو اس کا ساتھ دے، مضبوط کرے، اس کو مؤید کہتے ہیں۔ عدالت میں مقدمہ دائر ہوتا ہے، ایک فریق کہتا ہے یہ میری زمین ہے، دوسرا فریق کہتا ہے اس کی نہیں ہے، میری ہے۔ تو جس نے دعویٰ کیا ہے زمین کا، اس کے ذمے ہے کہ دلائل سے اپنی زمین کو ثابت کرے۔ تو وہ جو اس نے دلائل پیش کیے ہیں اس سے اس نے ثابت کیا اپنا دعویٰ، کہیں گے یہ دلائل مثبتہ ہے، اس دلیل سے اس نے ثابت کیا میرے پردادا کا نام یہ تھا، میرے دادا کا نام یہ تھا، میرے والد کا نام یہ تھا، میرا نام یہ ہے، یہ زمین ہمارے والد نے خریدی تھی، اس کے کاغذ ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں، یہ اس کے ثبوت ہے، یہ ہمارے دادا کی تھی، اس سے والد کو ملی ہے، والد سے مجھے ملی ہے، یہ دلائل ہے۔ انہیں کہتے ہیں دلائل مثبتہ، دلیل مثبت۔ اور ایک ہے مؤیدہ۔ اس محلے کے کچھ لوگ بھی کہتے ہیں جی ہم نے ان کے والد کو دیکھا، وہ بھی یہاں رہتے تھے، اس کے بعد ہم عرصے دراز سے دیکھ رہے ہیں یہ رہ رہے ہیں، یہ جس بندے نے دعویٰ کیا اس کو تو ہم نے آج دیکھا، کبھی اس کے والد کو دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی ہم نے سنا بھی نہیں زمین ان کی ہے، اسے کہیں گے دلیل مؤید ہے۔ تو ایک ہوتا ہے مثبت اور ایک ہوتا ہے مؤید۔ توحید اور رسالت اور قیامت کو ثابت کرنے کے لیے اصل دلائل نقلی ہیں، یعنی آپ سے کوئی شخص یہ کہے اللہ تعالیٰ ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہیں، وہ کہتے ہیں دلیل ہم قرآن پڑھیں، اللہ کے رسول ہیں جی ہیں، دلیل ہم قرآن پڑھ دیں، قیامت کو مانتے ہو جی دلیل ہم آیت پڑھ دیں یا اس پر احادیث پڑھ دیں۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں بات ان اشخاص کی کر رہا ہوں جو منکر خدا ہیں، جو منکر رسول ہیں، جو منکر قیامت ہے۔ جو شخص اللہ کو نہیں مانتا وہ اللہ کا کلام کیسے مانے گا؟ جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا وہ رسول پر آنے والی وحی کو کیسے مانے گا؟ وہ رسول کی بات کیسے مانے گا؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اس شخص کو دلائل دے رہے ہیں جو اللہ کے وجود کا منکر ہے۔ تو جو شخص خدا کے وجود کو منکر ہے، اگر ہم اس کو اللہ کا وجود ثابت کرنے کے لیے قرآن پڑھیں گے، وہ پوچھے گا یہ قرآن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، کہتے ہیں میں اللہ کو نہیں مانتا، آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے۔ پہلے اللہ ثابت کرو پھر اللہ کے کلام کی بات کرنا۔ تب ظاہر ہے اب اس کو اللہ کا وجود ہم کس سے ثابت کریں گے؟ دلیل عقلی سے ثابت کریں گے نا، پہلے عقل سے ثابت کریں گے کہ اللہ ہے۔ جب اللہ ہے تو پھر اللہ کا کلام بھی ہے، اگلی باتیں بعد میں ثابت ہوں گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے بنیادی دلائل کیا ہیں؟ دلائل عقلیہ۔ مثلا ہم قیامت کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ کہ دنیا میں 3 قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، دنیا میں 3 قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 واجب الوجود، جن کا ہونا ضروری ہو۔ نمبر 2 ممتنع الوجود، جن کا نہ ہونا ضروری ہو۔ نمبر 3 ممکن الوجود، جن کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، ہوں تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہوں تب بھی ٹھیک ہے۔ اب جو دنیا میں چیزیں ہم کہتے ہیں ممتنع الوجود، تو ایک وہ چیز کہ جس کا نہ ہونا ضروری ہے، اس کے وجود پر تو ہم دلیل دے ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ وہ تو ممتنع الوجود ہے، وہ تو ناممکن ہے، اس نے تو ہونا ہی نہیں ہے، اس کے ہونے پر دلیل کہاں سے دیں گے؟ اچھا، دوسری چیز کہ واجب الوجود، جس کا ہونا ضروری ہو۔ ہم دنیا میں جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے اس کا معنی کہ واجب الوجود نہیں ہے۔ اب ایک تیسری قسم رہ جاتی ہے ممکن الوجود، کہ جس کا ہونا اور نہ ہونا ضروری ہو۔ ممکن الوجود کے لیے یہ عقلی قاعدہ ہے کہ اس کے موجود ہونے کے لیے کوئی چیز چاہیے، کوئی چیز چاہیے تب ہوگی۔ مثلا روشنی ہے، ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، لیکن روشنی کب ہوگی؟ جب اس کو روشن کرنے والی کوئی چیز موجود ہو۔ اگر روشن کرنے والی چیز موجود نہیں ہوگی تو روشنی کہاں سے آئے گی؟
آپ کہتے ہیں روشنی ختم کر کے اندھیرا آ جائے، تو روشنی ختم کر کے اندھیرے کو تب لائیں گے جب روشنی ختم کرنے والی اور اندھیرے کو لانے والی کوئی چیز موجود ہوگی۔ ہمارے پاس گاڑی ہے، تو گاڑی کو آگے چلانے کے لیے کوئی چیز ہوگی تو گاڑی چلے گی نا، خود بہت تو نہیں چل سکتی۔ گاڑی چل رہی ہے، اب گاڑی کو روکنا چاہتے ہیں تو کوئی چیز روکنے والی ہوگی تو روکے گی نا۔ پیٹرول ختم ہو جائے، بریک لگا دیں، زمین کی کشش اس کو روک لے، کوئی چیز ہوگی نا۔ میں اس لیے بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تمام چیزیں یہ ممکن الوجود ہیں، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ یہ ہوں گی تب جب کوئی ان کو کرنے والا ہوگا، اور دنیا کی چیزوں کو کرنے والا ایک ہی ذات ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا کا نظام تبھی چلے گا جب کوئی چلانے والا ہو، چلانے والے کے بغیر دنیا کا نظام کبھی نہیں چل سکتا، یہ ضابطہ ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کا ہونا تو ضروری ہے کہ ممکن الوجود کی دونوں جہتیں ہونے نہ ہونے کی برابر ہوتی ہیں، کسی ایک جہت کو ترجیح دینے کے لیے کسی مرجح کا ہونا ضروری ہے، اور وہ مرجح واجب الوجود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں نہایت آسان الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ جس کو اور خاص و عام سمجھے، عالم اور غیر عالم سمجھے، جنہوں نے منطق پڑھی ہے وہ بھی سمجھے، نہیں پڑھی وہ بھی سمجھے، اس لیے میں بہت آسان الفاظ استعمال کرتا ہوں۔ یہ بات تو ہم نے کہا کہ دیکھیں کسی پیدا کرنے والے کا ہونا ضروری ہے، اسی کا نام اللہ ہے۔ یہ تو میں نے دلیل دی ہے، میں اس پر ایک دو واقعہ سناتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مناظرہ طے ہوا دہریہ سے۔ دہریہ انہیں کہتے ہیں کہ جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں، کہتے ہیں بس زمانہ ہے، چل رہا ہے، ہو رہا ہے، زمانے ہے تو ہر چیز ہے، زمانہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ دہریہ ہے۔ مناظرہ کس بات پر تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ مناظرہ طے ہوا، وقت مقرر ہو گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت مقرر پر تشریف نہیں لائے۔ اب لوگ جمع ہیں، مناظر شور ڈال رہا ہے، تمہارا امام کہاں پر ہے، تمہارا مولوی کدھر ہے، وہ دیکھو مولوی دوڑ گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جان بوجھ کر تاخیر سے آئے تاکہ اس کو شور کرنے کا اور پروپیگنڈا کرنے کا خوب موقع مل جائے۔ امام صاحب تشریف لے آئے، اب پہلے اس نے اعتراض کیا کہ دیر سے آئے ہیں۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے ایک فرضی بات کی، سمجھانے کے لیے، اس طرح مثال ہم کہتے ہیں فرضی بات کی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے تاخیر اس وجہ سے ہوئی ہے کہ چونکہ میں نے آنا تھا تو میرے آپ تک پہنچنے کے راستے میں ایک دریا بہتا ہے، اور اس دریا کو پار کرنے کے لیے میرے پاس کوئی کشتی نہیں تھی، تو میں سوچ رہا تھا کیا کروں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ دریا کنارے پر ایک درخت ہے، وہ کٹنا شروع ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا اس کی کشتی بننی شروع ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کشتی قریب آ گئی، میں بیٹھا تو کشتی چھوڑ کے چلی گئی۔ اس نے داہریہ نے کہا یار یہ مناظر ہے، اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ درخت خود بخود نہیں کٹتا، کشتیاں خود نہیں بنتی، کشتیاں چھوڑ کر نہیں جاتی۔ حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے پھر مناظرہ کس بات کا ہے؟ یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں، اگر اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی نہ ہو تو نظام نہیں چلتا۔ تو کہہ رہا اللہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ میرا سوال ہے، ایک درخت بغیر کاٹے نہیں کٹتا، پھٹے بغیر بنائے نہیں بنتے، کشتی بغیر بنائے نہیں بنتی، بغیر چلائے نہیں چلتی، تو پوری کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے؟ فبہت الذی کفر، اس کا اس کافر کے بعد کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ چلو ہمارے درس میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، میرے بیٹے بھی ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں۔ میں ایک واقعہ خاتون کا سنا دیتا ہوں۔ ایک خاتون ہے، ان پڑھ ہے، نہ کبھی اسکول گئی ہے نہ کبھی مدرسہ گئی ہے، اور چرخہ اس کے پاس ہے، بوڑھی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اماں جان آپ اللہ کو مانتی ہیں؟ کہا مانتی ہوں۔ اللہ کے وجود پر آپ کا کوئی دلیل بھی ہے؟ کہا بیٹا بالکل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ دلیل ہے۔ پوچھیں چرخہ دلیل ایسے کیسے پتہ چلا آپ کو اللہ ہے؟ اس نے کہا بیٹا دیکھو میں چلاتی ہوں تو چل پڑتا ہے، میں نہیں چلاتی تو رک جاتا ہے۔ تو مجھے اس چرخے سے بات سمجھ آ گئی، ایک چرخے کو چلانے والا کوئی نہ ہو تو نہیں چلتا، سورج کو نکالنے والا کوئی نہ ہو تو سورج کیسے نکلے گا، ہواؤں کو چلانے والا کوئی نہ ہو کیسے چلے گی، برسانے والا کوئی نہ ہو بارش کیسے برسے گی؟ مجھے چرخے نے بتا دیا اللہ کا وجود ہے۔ اب دیکھو خدا
جب فیصلہ ہدایت کا فرما لیں تو ان پڑھ چرخے والی بوڑھی عورت کی بات سمجھ آتی ہے، اور کہ ہدایت مقدر میں نہ ہو تو پھر بڑی بڑی ڈگریاں بھی انسان کو گمراہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسری بات ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ ایک ہے۔ اب اللہ کے ایک ہونے پر قرآن کریم میں دلائل تو ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ ہم یہ ان کو بتا سکتے ہیں جو اللہ کا کلام مانتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو اللہ کا کلام کیا بتائیں گے؟ تو ہم ان کو عقلی دلائل دیتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی نظام، دنیا کی کوئی بھی حکومت اسی وقت چلتی ہے جب حکمران ایک ہو، جب حکومت ایک ہو۔ ایک ملک میں دو حاکم بن جائیں حکومت نہیں چلتی، نظام نہیں چلا کرتے۔ تو اگر ایک اللہ نہیں ہوگا تو بتائیں نظام کیسے چلے گا؟ اگر ہم مان لیں کہ جو دو ہیں، ایک اللہ فرمائے بارش برسانی ہے، ایک چاہے نہیں برسانی، ایک کے سورج نکالنا ہے دوسرا کہ نہیں نکالنا، تو بتائیں یہ خدا کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ خدائی نظام کیسے چلے گا؟ تبھی چلے گا نا جب چلانے والا ایک اللہ ہوگا اور ایک خدا ہوگا، اس کے بغیر نظام کو چلانا ممکن نہیں۔ اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، ہم اللہ کے ہونے اور اللہ کے ایک ہونے پر عقلی دلائل دے رہے ہیں۔ جب کوئی بندہ مان لے گا اب ہم اس کو اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن بھی دے دیں گے کہ اس قرآن کریم پڑھو، یہ ہمارے اللہ کا کلام ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ساتھ واقعات بھی پیش کرتا ہوں، جیسے ابھی میں نے بوڑھی خاتون کا واقعہ پیش کیا۔ کہتے ہیں اسی بوڑھی خاتون سے کسی نے دوسرا سوال کیا، اچھا اماں جان آپ اللہ کو تو مانتی ہیں، تو یہ بتائیں کہ اللہ کتنے ہیں؟ کہا بیٹا اللہ تو ایک ہی ہے۔ اس نے کہا دو نہیں ہیں؟ کہا جی دو تو نہیں ہیں۔ پوچھا اماں جان دلیل؟ کہا بیٹا دلیل میرا یہی چرخہ ہے۔ کہا یہ چرخہ آپ کی کیسے دلیل ہے؟ بوڑھی اماں نے کہا دیکھیں میری شادی ہوئی، میری ماں نے مجھے یہ چرخہ دے دیا، میں چرخہ چلا رہی ہوں، چرخہ چل رہا ہے اور ابھی تک چرخہ ٹوٹا نہیں ہے۔ یہ ٹوٹا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کہ یہ ایک ہاتھ ہے، یہ میرے پاس ہے۔ اگر ہم دو عورتیں چرخے کو چلانے پر بیٹھ جائیں، ایک دائیں اور ایک بائیں، میں چاہوں گی ادھر چلے، وہ چاہے گی ادھر چلے، وہ چاہے گی ادھر چلے، میں چاہوں گی ادھر چلے، تو چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ چرخہ کیوں نہیں ٹوٹ رہا؟ کہ چلانے والی ایک ہے۔ مجھے اس سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیشہ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، وقت پہ ڈوبتا ہے، لگتا ہے سورج کو نکالنے والا ایک ہے، لگتا ہے سورج کو غروب کرنے والا ایک ہے۔ یہ جو ہم پوری دنیا کا نظام دیکھ رہے ہیں کہ نہیں تباہ ہو رہا، اس کا مطلب اس کو چلانے والا ایک ہی ہے۔ اب دیکھو یہ عقلی دلائل ہیں، اگرچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل کو بیان فرمایا ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، یہ عقل مندوں کے لیے ہے، یہ عقل مندوں کے لیے۔ توجہ سے نا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، اللہ اکبر، آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، دن رات بدلتے ہیں، ان میں دلائل موجود ہیں، لیکن کل کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے دلائل ہیں۔ جو عقل مند نہیں ہے اس کے بعد دلیل کہاں سے ہو؟ اس کے بعد تو عقل ہی نہیں، اس نے کیا سمجھا؟ میں نے اس لیے گزارش کی ہے عقیدہ توحید پہ جو دلیل مثبت ہے وہ عقل ہے، اس لیے ہمیں عقلی دلائل عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے سیکھنے چاہیے، ہمیں عقلی دلائل سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے کسی دہریہ، کسی منکر خدا کو اللہ کا وجود ثابت کرنا ہے، اس کے لیے میں عقلی دلائل پیش کرنے ہوں گے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، میں جو کہہ رہا ہوں کہ توحید کے لیے عقلی دلیل مثبت ہے اور نقلی دلیل مؤید ہے، ذہن نشین فرما لیں۔ اگر کسی شخص کے پاس عقل ہو اور اس کے پاس کسی پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو، اس پر بھی اللہ پر ایمان لانا فرض ہے۔ میری بات سمجھ لیں، اگر کسی شخص کے پاس عقل ہو اور پیغمبر کی دعوت اس کو نہ پہنچی ہو، اللہ کی ذات پر اس کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی بندے میں عقل نہ ہو اور اس کے پاس نبی کی دعوت پہنچ بھی جائے تب بھی اس پر ایمان لانا فرض نہیں، تو معلوم ہوا کہ توحید کے لیے بنیاد عقل ہے، توحید کے لیے بنیاد عقل ہے۔ ہماری شریعت اسلامیہ جب بھی کسی کو حکام کا مکلف بناتی ہے
تو کہتی ہے مسلمان ہو اور عقل مند ہو، عقل نہ ہو تو احکام کا مکلف بھی نہیں ہوتا۔ تو توحید کے لیے بنیادی دلیل عقلی۔ اسی طرح توحید کے بعد رسالت کے لیے دلیل عقلی مثبت ہے اور دلیل نقلی مؤید ہے۔ مثبت اور مؤید کا معنی میں بتا چکا ہوں کہ مثبت کا معنی ثابت کرنا، مؤید کا معنی تائید کرنا اور ساتھ دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رسالت ہم کسی غیر مسلم کو پیش کریں گے، وہ پوچھے گا کہ یہ حضور محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے رسول ہونے پر دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں قرآن۔ وہ کہے گا قرآن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ وہی ہمارے رسول پر نازل ہوئی ہے۔ کہتے ہیں میں رسول کو نہیں مان رہا، آپ کہتے ہیں رسول کی زبان کو مان لو۔ پہلے عقل سے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رسول ہونا اہل مکہ کے سامنے عقل سے پیش کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، اور یہی بات قرآن کریم میں ہے، لبثت فیکم عمرا فلا تعقلون۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے فرمایا لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر ایک طویل عرصہ یعنی 40 سال گزار چکا ہوں۔ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا سچا پایا، کبھی آپ کو ہم نے سچ کے خلاف بولتے نہیں پایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا اگر میں تمہیں کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، تم پر اچانک حملہ کرے، مان لو گی؟ کہا جی مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر کلمہ پڑھ لو، نجات پا جاؤ گے، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ میں تمہیں خدا کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، میں ڈرا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ جس شخص نے 40 سال تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اچانک کیوں جھوٹ بولے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کو عقلی دلیل سے پیش فرمایا ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں۔ ہمارے گھر مہمان آتا ہے، مہمان کی گھڑی گم جاتی ہے، تو مہمان کہتے ہیں جو آپ کا گھر میں خادم ہے، نوکر ہے، ڈرائیور ہے، اس نے میری گھڑی چوری کی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، کہیں آپ گھڑی رستے میں گم گئی ہوگی، کہ آپ بھول گئے ہوں گے، کہ تکیے کے نیچے دیکھو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے یہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں یار بات سمجھو، یہ ہمارے پاس 35 سال سے نوکر ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہمارے گھر میں آیا تھا، ہمارے گھر میں زیور، گھڑی، نقدی پیسے، آج تک کبھی اس نے ایک آلو پیاز ٹماٹر کی چوری نہیں کی، ہم کیسے مان لیں کہ آپ کی گھڑی چوری کر دی ہے؟ اس سے قیمتی چیزیں ہمارے گھر میں ہوتی ہیں اور یہ ہمیں بچہ سنبھال کے دیتا ہے، ہم کیسے مان لیں؟ تو دیکھیں آپ عقل پیش کر رہے ہیں۔ تو رسالت کے لیے بنیاد عقلی دلیل ہے، عقلی، نقلی دلائل اس کے لیے مؤید ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر رسول کا ہونا ضروری ہے، پہلی بات سمجھے، جیسے میں نے شروع میں دلیل دی تھی نا، اللہ کا ہونا ضروری ہے، دلیل میں نے پیش کی۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کا ہونا ضروری ہے، اس پہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے جب اللہ کے وجود کو ہم نے مان لیا، اللہ کی ذات کو ہم نے مان لیا، اللہ کی ذات کو ہم نے مان لیا، تو ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اب ہم اللہ کی ذات کو اس کان سے سن نہیں سکتے، اس آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، تو ہمیں ایسی ذات چاہیے جو اللہ اور ہمارے درمیان واسطہ ہو، ہم تک اللہ کی بات پہنچائیں اور ہم اللہ کی اطاعت کریں۔ اس لیے ہمارا مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ کیوں؟ رسول اپنی بات نہیں کہتا، رسول جب بھی کہتا ہے اللہ کی بات کہتا ہے۔ تو رسول کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم اللہ کی اطاعت کر سکیں۔ اللہ کی اطاعت بغیر رسول کے ممکن ہی نہیں۔ ہم اللہ کو مان لیتے ہیں، لیکن اللہ کو ماننے کا معنی اللہ کے احکام کو مانے، تو اللہ کے احکام کو تبھی مانیں گے جب کوئی ہمیں اللہ کا حکم بتانے والا ہوگا۔ یہ اللہ کا حکم بتانے والا اللہ کا رسول ہوتا ہے، اس لیے رسول کا وجود تو ضروری ہے۔ اب رسول کس کو مانے؟ رسول کس کو مانے؟ رسول ایسی ذات کو ماننا ہوگا کہ جس کے اندر دو چیزیں ہوں۔ نمبر 1، اس کا اپنا وجود، اس کا اپنا جسم، اس کی اپنی ذات ایسی ہو
کہ جس پر اپنے اور مخالف کردار کے حوالے سے کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. نمبر 1 اس کا کردار ایسا ہو. نمبر 2 اس کے پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو، اس پر اللہ کا کلام آتا ہو. ہم کہتے ہیں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو دن گزرے ہیں 63 سال، اس دور کا کوئی کافر بھی آپ کی ذات پر اعتراض نہیں کر سکا. یہ دلیل ہے کہ یہ رسول ہو سکتے ہیں. باقی رسول ہیں اس پر دلیل، ان پر اللہ کا کلام، اللہ کی وحی آتی ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام آتا ہے وہ اللہ کا ہے، جو وحی آتی ہے اللہ کی ہے. اس پہ دلیل کیا ہے؟ کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ جو آپ کے اوپر کلام وحی آ رہی ہے آپ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، ہم نہیں مانتے، یہ کلام بشر ہے، انسان ہے، تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، یہ کلام میرا ہے، کسی بندے کا نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلے اعلان کیا کہ تم اس قرآن جیسا قرآن لاؤ، نہیں لا سکتے. اس قرآن کی 10 صورتیں جیسی 10 صورتیں لاؤ، نہیں لا سکتے. اس قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی ایک صورت جیسی صورت لاؤ، نہیں لا سکتے. تو پھر مان لو کہ یہ کلام اللہ کا ہے. اب اس چیلنج کو سمجھنا، یہ کیسے چیلنج بنتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام جیسا لاؤ تو اس کا معنی ہے اللہ کا نہیں ہے، اس کلام جیسا تم نہ لاؤ اس کا معنی اللہ کا کلام ہے. یہ کیسے بنتا ہے؟ اس کو ذرا عقل سے سمجھنا. عقلی قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز جیسی چیز انسان بنائے اس کا معنی کہ یہ چیز بھی انسان نے بنائی، اور جس چیز جیسی چیز انسان نہ بنائے اس کا معنی کہ یہ چیز بھی انسان نے نہیں بنائی. آپ میری طرف دیکھیں، یہ میرا سر ہے، یہ میرے سر پہ پگڑی ہے. اس پگڑی جیسی ایک انسان 1 کروڑ پگڑی بنا سکتا ہے، اس کا معنی کہ یہ پگڑی بھی انسان نے بنائی. اس پگڑی کے نیچے میرا سر ہے، 1 کروڑ انسان مل کر ایک ایسا سر نہیں بنا سکتا، اس کا معنی کہ یہ سر بھی کسی انسان نے نہیں بنایا. اس عقلی اصول کے بعد آپ خدائی چیلنج کو سمجھیں. فرمایا اگر یہ کلام تم کہتے ہو انسان کا ہے، اس جیسا تم لے آؤ. اگر تم اس جیسا لے آئے اس کا معنی یہ بھی انسان کا ہے. اگر تم اس جیسا نہ لا سکے اس کا معنی کہ یہ بھی انسان کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان رہے ہیں. توجہ رکھیں. اور آپ پر آنے والا، میں نے بتایا رسول ہونے کے لیے 2 بنیادی چیزیں. نمبر 1 اس کا کردار، نمبر 2 اس پر وحی آئے. ہمارے پیغمبر کا کردار بھی بے مثال ہے، اور آپ پر آنے والی وحی یہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وحی آ رہی ہے، وحی آتی ہے، پیغمبر پہ نازل ہوتی ہے. تیسری بات قیامت. قیامت کا نظریہ ہم کیوں مانتے ہیں؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بسا اوقات بہت نیک کام کرتے ہیں لیکن ان کو نیکی کا صلہ نظر نہیں آتا. دنیا میں بعض لوگ بہت جرم کرتے ہیں اور ان کے جرم کی سزا بظاہر ملتے نظر نہیں آتی. ہم دیکھتے ہیں ایک انسان شراب پی رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایک انسان خنزیر کھا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. چلے اس پر آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کافر تو خنزیر کو حرام کہتے ہی نہیں، کیا ہونا ہے؟ وہ تو شراب کو حرام کہتے ہی نہیں، کیا ہونا ہے؟ وہ تو جوئے کو حرام کہتے نہیں، کیا ہونا ہے؟ آپ ایسی مثال نہ دیں اور دیں، میں سمجھانے کے لیے باتیں کہہ رہا ہوں. توجہ رکھیں. ہم وجود قیامت کو کیوں مانتے ہیں؟ نمبر 1 دنیا میں بسا اوقات کتنے لوگ ایسے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں اور ان کو بظاہر نیکی کی جزا ملتی ہوئی نظر نہیں آتی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جرم کرتے ہیں اور ان کو جرم کی سزا ملتی نظر نہیں آتی. یہ عدل کے خلاف. ایک انسان نیکی کرے اس کو جزا نہ ملے، ایک گناہ کرے اس کو سزا نہ ملے، تو پھر نیک اور بد میں فرق کیا ہوگا؟ نیک اور برے میں فرق تبھی ہوگا کہ نیک کو نیکی کی جزا ملے اور برے کو برائی کی سزا ملے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات نیک کو نیکی کی جزا نہیں ملتی اور برے کو برائی کی سزا نہیں ملتی. اچھا اسی طرح نمبر 2
دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو طاقتور ہیں اور وہ کمزور سے اس کا حق چھین لیتے ہیں. طاقتور ہیں، کمزور کی گردنیں اڑا دیتے ہیں. طاقتور ہیں اور کمزور پر ظلم کرتے ہیں، اور یہ کمزور اپنے ظلم کا بدلہ نہیں لے سکتا، اپنے حق کو وصول نہیں کر سکتا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی انسان خدائی وجود کا بھی قائل ہو، اللہ کی طاقت اور قدرت کا بھی قائل ہو، اور اللہ ہی کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ظالم ہو، دوسری مظلوم ہو، وہ ظالم سے انتقام نہ لے اور مظلوم کو بدلہ نہ دلوا سکے، تو یہ تو خدا کی خدائی کا انکار ہو گیا. یہ کیسا اللہ طاقت قدرت والا موجود ہے؟ تو ضروری ہے اس کے لیے ایک ایسے دن کا انسان قائل ہو کہ جس دن ہر نیک کو اس کی نیکی کی جزا ملے اور ہر برے کو اس کی برائی کی سزا ملے، ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے، اور ہر مظلوم کو اس پر ہونے والے ظلم کا بدلہ دلایا جائے. اور اس دن کا نام ہے روز قیامت. اس لیے قرآن کریم اس روز قیامت کو روز جزا کہتا ہے، یوم الدین کہتا ہے، بدلے کا دن کہتا ہے. بدلے کے دن کا معنی کہ جس نے نیک کام کیا اس کو بدلے میں جزا ملے گی، کسی نے برا کام کیا اس کو بدلے میں سزا ملے گی. اگر کسی ظالم نے ظلم کر کسی کا حق آیا تو بدلے میں اس کو ظلم کا بدلہ ملے گا اور حقوق کی ادائیگی اس کو کرنی پڑے گی. اس لیے قیامت کے دن کا قائل ہونا ضروری ہے. یہ میں نے آج کے مجلس میں عرض کیا کہ ہمارے 3 بنیادی عقیدے ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت. میں نے ان تینوں کو عقل کی روشنی میں پیش کیا ہے کہ ہم اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، عقل کہتی ہے. ہم رسول کو مانتے ہیں، عقل کہتی ہے. ہم قیامت کو مانتے ہیں، عقل کہتی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو عقل مند ہے وہ اللہ کو بھی مانے گا، اللہ کے رسول کو بھی مانے گا، قیامت کے دن کو بھی مانے گا. اور جو شخص اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، قیامت کے دن کو نہیں مانتا، وہ خود کو عقل مند کہہ تو سکتا ہے لیکن عقل مند ہے نہیں. این خیال استو محال استو جنون، یہ خیال محال ہے، ناممکن ہے، جنون ہے، پاگل پن ہے. کوئی شخص عقل مند بھی کہلوائے اور عقلی بات کا انکار کرے، یہ کیسا عقل مند ہے؟ کوئی شخص عقل مند خود کو کہلوائے اور عقلی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، یہ کیسا عقل مند ہے؟ اس لیے میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں، عقل مند وہی ہے جسے عقل مند قرآن نے کہا ہے. اور قرآن عقل مند کسے کہتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ جو غور و فکر کریں اور کہیں سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما ھذا، یہ باطل نہیں ہے، جو تو نے پیدا کیا یہ برحق ہے، یہ ہے عقل مند. اس لیے ہم بحمد اللہ تعالی تھوڑی عقل رکھتے ہیں لیکن اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر اعتماد کرتے ہیں. ہم عقل پر اعتماد کرتے ہیں. میں نے اس لیے آج کی مجلس میں ان تینوں عقائد کو عقل کی روشنی میں پیش کیا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ہم عقل کی روشنی میں عقائد کو بیان کر نہیں سکتے. ہم عقلی طور پر بھی اس کو ثابت کر سکتے ہیں، نقلی طور بھی ثابت کرتے ہیں. ہم آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ، اب میں اگلی نشستوں میں عقیدہ توحید پر ذرا تفصیل سے بات کروں گا، عقیدہ رسالت پر تفصیل سے بات کروں گا، عقیدہ قیامت پر تفصیل سے بات کروں گا. اس پر ہونے والے شبہات کو ختم بھی کروں گا. میری خواہش ہوگی کہ ہم عقائد پر کام کھل کر کریں. دوسری بات، عقائد کے ساتھ ہم اس بات کا خیال کریں کہ ہمارے اعمال پختہ ہوں. کم از کم میرا درس سننے والا مرد، درس سننے والی عورت، درس سننے والا عالم، درس سننے والی عالمہ، غیر عالم یا غیر عالمہ، میں آپ کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہوں. جو چیز اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں وہی آپ کے لیے بھی سوچتا ہوں. میں آپ سے گزارش کروں گا ہم اپنے اعمال کی فکر کریں، اعمال کی فکر کریں، اعمال کی فکر کریں. نمازوں کا اہتمام کریں، زکوٰۃ کا اہتمام کریں، روزے کا اہتمام کریں، فرض ہے حج کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، صدقات کا اہتمام کریں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. اور گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے ایسی جگہوں سے بچیں جہاں گناہ ہوتے ہیں.
گناہ کے مقامات سے بچیں، موبائل کے بلا ضرورت استعمال سے بچیں، گندی صحبت سے بچیں، غلیظ معاشرے سے نکلیں اور گندے مول سے خود کو دور رکھیں، انشاءاللہ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ مجھے بہت سارے ہمارے بیٹے اور بیٹیاں مجھے کہتے ہیں استاد جی گناہ ہوتے ہیں، میں ایک ہی بات کہتا ہوں بیٹا، گناہ کے ماحول سے بچ جاؤ، گناہ کے ماحول سے دور ہو جاؤ، اپنے ایسے دوستوں سے نکل جاؤ جن کی مجلس گناہ پہ مجبور کرتی ہے۔ اور میں اخلاقیات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک ہی بات عرض کروں گا کہ سچ بولیں، سچ بولیں، سچ سنیں، سچے ماحول میں رہیں۔ ہم طے کر لیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے سچ بولنا ہے۔ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے، جھوٹ انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ سچ بولنے کی عادت ڈالیں، اپنے شیخ سے سچ بولیں، اپنے استاد سے سچ بولیں، اپنی اولاد سے سچ بولیں، معاشرے میں سچا بننے کی ہم کوشش کریں۔ سچائی کتنی بڑی خوبی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین، تاجر ہو، صادق ہو، امانت دار ہو، نبیوں کے ساتھ ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ عالم ہو اور جھوٹ بولتا ہو، یہ زیب نہیں دیتا۔ دین کا داعی ہو اور جھوٹ بولتا ہو، زیب نہیں دیتا۔ مصلی کا امام ہو اور جھوٹ بولتا ہو، اس کو سجدہ نہیں ہے۔ دین پڑھنے والا طالب علم ہو اور جھوٹ بولتا ہو، اس کو سجدہ نہیں ہے۔ اس لیے سچ بول۔ میں اپنے تمام متعلقین کی خدمت میں گزارش کیا کرتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ کیوں؟ جھوٹ وہ بولتا ہے جو چور ہو یا کمزور ہو۔ میں چور نہیں کہ آپ سامنے جھوٹ بولوں، اور میں دلائل میں کمزور نہیں ہوں کہ میں جھوٹ بولوں۔ الحمدللہ ہم جھوٹ سے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے عقائد، اعمال، اخلاق درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔